بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سابقہ آیات میں یہ بات گزری تھی، خطرے کا ذکر تھا کہ ایک رسولوں کے سلسلے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو 650 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 650 سال کا وقفہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نبی کی قدر کرو، نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے تمہارے اندر نبی بھیجا، اور یہ نبی کا بھیجنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہذا ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر ان کی بات مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی بات کو ٹھکراؤ گے، ان کی بات ماننے میں اپنا ہی فائدہ ہے، اور نبی کی بات کی نافرمانی کرنے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ نبی کا کچھ بھی ہم نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی کے ضمن میں اس آیت میں اس پورے رکوع میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بطور ایک نصیحت کے، عبرت کے، کہ ان کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی، ان کے اندر نبیوں کو پیدا کیا، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کہ اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہوئیں اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم پر ہوئیں اس کو یاد کرو۔ اور وہ ایک نعمت تو تھی نہیں، بہت زیادہ نعمتیں تھیں، بے شمار نعمتیں تھیں، اور ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ بغیر کسی محنت کے بنی اسرائیل کو طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے، بغیر کسی نعمت کے بنی اسرائیل کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر نعمتیں تھیں، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ نعمتوں کا انکار کیا۔ اور ارشاد فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اور تم میں انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور خود جو بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 1000 کم و بیش نبی پیدا ہوئے ہیں، 1000 نبی آئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل قوم کے اندر تھے، بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ یعنی بعض انبیاء تو ایسے تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جن کو جو نبی بھی تھے اور ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو دو صفتوں کا ایک کے ساتھ جمع ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار ان کو نعمتیں عطا فرمائی۔ فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ جو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جہان والوں میں سے کسی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا تھا، وہ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جتنی اللہ ان پر نعمتیں کرتا رہا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نا شکری کرتے رہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کا واقعہ چل رہا ہے، اگلی آیات میں بھی یہ پورا رکوع ہی انہی کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سے سمجھنے کی
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔